بجو ڈرامے پر بات کریں گے۔ بجو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں اگر بشریٰ نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہم کیوں اس کی بات نہ مانیں۔ ایک بشریٰ کا قصور نہیں تھا کہ میری شادی نہیں ہو رہی، اگر میرے بھائیوں کو ہی اس چیز کا خیال نہیں ہے تو مجھے چاہیے کہ شاید اپنی بہن کے لیے راستے آسان کر دوں تاکہ کل کلاں کو میرے لیے بھی اللہ اچھے اور نیک سبب پیدا کرے گا۔ مسرت کی یہ باتیں سن کر اس کی ماں تو بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ میری یہ وہی بیٹی ہے جو کہ دوسروں کی شادیوں پر اتنا جیلس ہوتی ہے، دوسروں کی شادیوں سے اتنا جلتی ہے کہ بددعائیں کرتی ہے، ان کی شادیوں میں روڑے اٹکانے کی کوششیں کرتی ہے۔ تو آج یہ اپنی بہن مسرت کے لیے خود راستہ بنا رہی ہے، یہ خود کہہ رہی ہے کہ اس کی شادی کرو، وہیں کرو جہاں پر یہ چاہتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نے بہت نیکی کا کام سوچا ہے، اگر تم یہ سمجھ کے کر رہی ہو کہ اگر اس میں اللہ تمہارے لیے بھی آسانی پیدا کرے تو اللہ ضرور پیدا کرے گا، تم بالکل بھی پریشان مت ہونا۔ مسرت کی ماں ایموشنل ہو کر اس کو سینے سے لگاتی ہے۔ مسرت اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اماں لیکن میری ایک شرط ہے، اس شادی میں اپنی مرضی سے لوگوں کو بلاؤں گی۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ جس کو دل ہے تم بلانا، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ مسرت کی یہ بات سن کر اس کی ماں تھوڑی سی کنفیوز بھی ہوتی ہے کہ اللہ جانے یہ کون سے لوگوں کو بلائے گی، لیکن اس کی ماں خوش بھی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی بہن کا تھوڑا بہت تو خیال ہے۔ اب دکھایا جاتا ہے کہ جو ثمینہ خالہ ہیں وہ دردانہ کو کال کرتی ہیں، اس کو بتاتی ہیں کہ ہم لوگ اس رشتے کے لیے رضامند ہیں۔ دردانہ جو ہے سب لوگوں کو گھر میں بتاتی ہے کہ ثمینہ خالہ اور مسرت لوگ، جواد لوگ سب اس رشتے سے بہت خوش ہیں، انہوں نے اس رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ سب لوگ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن صبا کا ری ایکشن دیکھنے والا ہوتا ہے۔ صبا پہلے ہی دردانہ کی وجہ سے بہت زیادہ عجیب سا ری ایکٹ کر رہی ہے۔ اب اس کو جب پتہ چلا کہ بشریٰ لوگوں نے بھی ہاں کر دی ہے تو اس کو تو کیا ہی ہو رہا ہے، بات ہی چھوڑنے اس کی، وہ بہت زیادہ عجیب سی ہو گئی ہے۔ دکھایا یہ جاتا ہے کہ دردانہ لوگ آتے ہیں انگیجمنٹ کرنے بشریٰ کی اور فواد کی، سب لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور دونوں کی خیر سے انگیجمنٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن دردانہ جو ہے وہ اور مسرت، ان دونوں کا آپس میں ایسا پھڈا بنتا ہے کہ مسرت اس کو کہتی ہے دردانہ کو کہ شادی میری وجہ سے ہو رہی ہے، اگر میں چاہوں تو اس کو 1 منٹ میں ختم کر دوں۔ مسرت کی باتیں سن کر دردانہ کوئی جواب نہیں دیتی، وہاں سے چلی جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں تمہارے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ جو میری فرینڈ بشریٰ ہے اس کا ایونٹ تمہاری وجہ سے یا میری وجہ سے خراب ہو۔ آپ کو بتاتے چلے کہ فواد اور بشریٰ بہت زیادہ خوش ہیں کہ ان کی شادی کے لیے سب لوگ مان گئے ہیں، اور ثنا بھی بہت خوش اور ایکسائٹڈ ہے کہ اب میری اور سکندر کی شادی ہوگی۔ یہ سب کچھ سکندر کی بدولت ہی ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو منی ہے وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ تمہارے شوہر نے آج تک کچھ بھی نہیں لے کر دیا، میں اس سے بات کروں گی، وہ تمہیں اچھے اچھے جوڑے دلائے۔ اب شمو جو ہے وہ اپنے شوہر کو لے کر اپنی ماں کی طرف جاتی ہے۔ روہیل سے منی کہتی ہے کہ تم میری بیٹی کو اچھے اچھے جوڑے دلا دو، جتنے کہو گے اتنے پیسے میں تمہیں دوں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ روہیل اس کو کہتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے پیسے دے دیے اور میں بعد میں اس کو نہ لے کے دے سکا تو وہ میرے پہ گلہ کرے گی، اور اس کا گلہ کرنا بنتا بھی ہے۔ آپ ایسا کریں، اپنے دھوبی گھاٹ میں مجھے نوکری دے دیں، میں کماؤں گا، میری بیوی بیٹھ کے کھائے گی، میں اس کی ہر خواہش کا احترام کروں گا، اس کو سب کچھ لے کے دوں گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ روہیل کی یہ بات سن کر منی خالہ کا ری ایکشن چینج ہو جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اگر میں نے اپنا دھوبی گھاٹ اس کے حوالے کر دیا، ایک تو یہ ڈکیٹیاں بھی کرتا ہے، دوسرا اس کا مجھے اعتبار بھی نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی تو اس کو دے دی ہے لیکن میں اپنی دکان اس کو کس طرح سے دے دوں، اور میرا اتنا بڑا کاروبار یہ تو اس کا بیڑا غرق کر دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ان کی منگنی کا ایونٹ ہوتا ہے وہاں پر سب لوگ بہت عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ صبا کو بہت برا لگتا ہے، صبا جاتی ہے ثمینہ کے پاس، اس کو کہتی ہے کہ آپ لوگ جلدی جلدی اس ایونٹ کو ختم کریں، آپ لوگوں کے ہاں ہوتا ہوگا رات دیر تک ہلا گلا کرنا، انجوائے کرنا، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، ہم رات دیر تک الوؤں کی طرح نہیں جاگتے۔ ثمینہ صبا کی یہ بات سن کر بہت عجیب سا ری ایکٹ کرتی ہے،
اتنے میں مسرت جو ہے وہ پھر جاتی ہے اس کے پاس، بابی کے پاس، اس کو کہتی ہے کہ میں نے جس کو بلایا تھا وہ تو آیا ہی نہیں۔ تو بابی کا ریاکشن چینج ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے کس کو بلوایا تھا، میں تو یہاں پہ موجود ہوں۔ تو مسرت کہتی ہے کہ تمہیں نہیں بلوایا تھا کوئی جس کو میں نے اپنی خوشی سے بہت دل سے انوائٹ کیا تھا، وہ نہیں آیا۔ مسرت جو ہے اس کو کال کرتی ہے اسی یوٹیوبر کو، لیکن وہ کال نہیں پک کرتا کیونکہ بابی اس کا بہت اچھا دوست ہے، اور اس نے جب بابی سے شیئر کیا کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، تو بابی نے اس کو بتایا کہ تمہاری اس لڑکی سے شادی نہیں ہوگی، وہ اگر ہو بھی گئی تو وہ 1 مہینے بعد ڈیتھ ہو جائے گی اس کی۔ جب وہ لڑکا یہ بات سنتا ہے دلبر، تو اس کو بہت ایموشنل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اگر مسرت سے شادی کر لوں اور وہ 1 مہینے بعد مر جائے تو پھر میں تو ایسے بدنام ہو جاؤں گا، میری تو سیلف رسپیکٹ میں کمی آ جائے گی، میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہوں گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بجو ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ فواد جو ہے وہ تو بہت زیادہ خوش ہے کیونکہ اس کی پسند کی شادی ہو رہی ہے بشرا کے ساتھ، اور سہیل اور روحیل بھی بہت خوش ہیں کہ ان کی بہن کی شادی اچھے گھر میں ہو رہی ہے۔ اب اس گھر میں جیسے ہی بشرا کی انٹری ہوگی تو صبا کا رویہ دیکھنے والا ہوگا، کیونکہ صبا نے کبھی بھی بشرا کو اپنے دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا، اس نے تو دردانہ کو بھی اپنے دل سے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ہاں پہلے پہل وہ دردانہ کے لیے اچھی تھی، لیکن صرف اس حد تک کیونکہ اس کو اس وقت جواد منہ نہیں لگاتا تھا یا اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا، لیکن جواد کے دل میں جیسے دردانہ نے اپنے لیے جگہ بنا لی، اس کو اپنا بنا لیا، جواد نے اس کو معاف کر دیا، تو صبا کا ریاکشن دردانہ کے ساتھ فوراً سے چینج ہو گیا۔ یہ باتیں دردانہ کو بہت اریٹیٹ کرتی ہیں۔ دردانہ کہتی ہے کہ میں نے اس گھر میں اپنے لیے محبتیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر ہی نہیں آئی، لیکن دردانہ اگنور کرتی ہے، اپنے شوہر سے بھی کچھ نہیں کہتی کہ میرے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے اس گھر میں، اور اپنے بیٹے سے بھی کچھ نہیں کہتی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک دن دردانہ جو ہے وہ اپنے شوہر کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اتنے میں اس کو صبا بلواتی ہے اور وہ جاتی ہے۔ صبا جو ہے اس پر گرم گرم کوئی چیز پھینکتی ہے، اتنے میں احمد دیکھ لیتا ہے۔ احمد جا کر فوراً اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ صبا آنٹی ہماری ماں کے ساتھ اس طرح سے کرتی ہیں۔ جواد کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ جاتا ہے کچن میں، اور وہ وہاں پر پھر صبا کی جو کٹ لگاتا ہے وہ تو دیکھنے والی ہوتی ہے۔ وہ صبا سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنی ماں سمجھا تھا، آپ نے میری بیوی کو ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ آپ کی نیچر میں شامل ہے، لوگوں سے نفرت کرنا، اپنے سے کم تر لوگوں کو سمجھنا، لوگوں کو صرف پیسے کی بدولت جج کرنا۔ لیکن میں ایسا نہیں ہوں، مجھے دردانہ سے دل سے پیار ہے اور میں اس کو اپنے بیٹے کی ماں سمجھتا ہوں، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں۔ اگر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو آپ مجھے پہلے بتا دیں، میں اس کو لے کر یہاں سے شفٹ ہو جاتا ہوں۔ جب صبا کا پول سب کے سامنے کھل جاتا ہے، صبا کو بہت برا لگتا ہے کہ آخر میں سب کی نظروں میں بری بن گئی ہوں، تو صبا پھر جواد سے معافی مانگتی ہے، دردانہ سے معافی مانگتی ہے اور اس کو دل سے ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔